اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 29ویں پارے کی کچھ صورتیں جو باقی ہیں وہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد 30ویں پارے کی جتنی ہمارے لیے ممکن ہوئی اس مختصر وقت میں ان کو دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آج کی جو صورت ہے وہ سورہ نوح ہے۔ سورہ نوح بذات خود ایک ایسی صورت ہے کہ جس کو پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں پڑھنا چاہیے، لیکن ہم مقرر وقت میں جتنا خلاصہ ممکن ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اس کے اندر ہے، اور حد درجہ گمراہ سوسائٹی کی ایک روداد ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا کہ عذاب آنے سے قبل قوم کو خبردار کر دیں۔ وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، تم میری بات مانو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرو، اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ تم پر عذاب نہ آئے گا۔ 950 سال قوم کو یہ بات سمجھاتے رہے، کسی مفاد اور کسی اجر کے مطالبے کے بغیر۔ پھر اس کے بعد جو اللہ کو رپورٹ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وہ درج کی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ، میں نے اس قوم کو دن رات پکارا، اعلانیہ میں سمجھایا، چپکے بھی سمجھایا، لیکن یہ اپنے روش پر اڑ گئے۔ میں نے سمجھایا کہ استغفار کر لو، اللہ برکتیں دے گا، بارشیں برسائے گا، نہریں بہائے گا، تمہاری معیشت مضبوط کرے گا، بیٹے دے گا۔ قرآن قیامت تک کے لیے ہے نا۔ تو پاکستانی قوم بھی سن لے کہ خوشحالی کا راستہ جو ہے وہ رجوع اللہ اور استغفار کی منزلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ بہرحال تو حضرت نوح کہتے ہیں، میں نے پھر ان سے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کے لیے کسی وقار کا خیال نہیں رکھتے، یعنی سرداروں بادشاہوں کے وقار کے خلاف تو کوئی حرکت نہیں کرتے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے سے تم نہیں ڈرتے۔ پھر وہ قوم کو زمین، آسمان، چاند، سورج کی طرف متوجہ کرتے ہیں کہ یہ سب جس اللہ نے بنایا ہے اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، لیکن فرماتے ہیں کہ یا اللہ، اس قوم نے میری بات رد کر دی اور اپنی قوم کے سرداروں کی پیروی کی جنہوں نے بھاری مکر کے جال دنیا میں پھیلا رکھے ہیں۔ یہ مکر کے جال اس دور میں بھی تھے اور آج کے دور میں بھی ہیں۔ یہ مادیت پرستی، گلیمر اور یہ پرکشش چیزیں اور مختلف انسینٹیوز جو دیے جاتے ہیں، وہ تمام انعامات، وظائف، میڈلز، ایوارڈز جو ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو شیطان کی راہوں میں ایکسل کرتے ہیں۔ بہرحال یہ گمراہ کیا آتے ہیں، عوام الناس کے لیے ایسے بت گھڑتی ہیں جن کے گرد قوم گھومتی رہتی ہے اور اللہ کو بھول جاتی ہے۔ پھر وہ بے بسی سے دعا کرتے ہیں اور قوم غرق کر دی جاتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ پھر یہ کہ نبیوں کی دعوت رد کر دینے والی اقوام کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم انفرادی اور اجتماعی زندگی میں برکات چاہتے ہیں تو رجوع اللہ کریں، اپنے ملک کی تعمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں کریں، اور دائی کے لیے سبق یہ ہے کہ وہ انتھک محنت کرے تاکہ اللہ کے بندوں تک اللہ کا دین پہنچ سکے۔ اس کے بعد سورہ جن ہے، اور سورہ جن میں یہ بتایا ہے کہ جنہوں نے قرآن پاک سنا، نخلا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سنا اور ایمان لے آئے اور شرک نہ کرنے کا عہد کیا، اور پھر اپنی قوم کے مختلف رویوں کا ذکر کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انہی کے الفاظ میں اس صورت میں اس کو نقل کیا ہے کہ جنوں کے جو انسانوں اور جنوں کے معاملات ہیں وہ کہ انسان کس طرح سے جنوں کی پناہ لیتے ہیں۔ تو یہ کہ فکرے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نقل کیے ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 16 سے 18 تک لوگوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ شرک سے باز آ جائیں اور راہ راست پر ثابت قدمی کے ساتھ چلیں تو ان پر نعمتوں کی بارش ہوگی۔ جو پیچھے نوح علیہ السلام نے کہا وہی چیز یہاں پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پانی سے سراب کرے گا، ورنہ اللہ کی بھیجی ہوئی نصیحت سے منہ موڑنے کا انجام یہ ہوگا کہ وہ سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اور اس کے بعد مسجد کا ذکر آیا ہے کہ مساجد جو ہیں وہ اللہ کے گھر ہیں اور ان کو آباد کرنا اور ان میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارنا چاہیے۔ پھر آیت نمبر 19 سے 23 تک کفار مکہ کو اس بات پہ ملامت کی گئی ہے کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کی آواز بلند کرتے ہیں تو اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ کا کام صرف اللہ کے پیغام پہنچا دینا ہے، اور رسول اس بات کے مدعی نہیں ہوتے کہ لوگوں کو نفع یا نقصان پہنچانا ان کے اختیار میں ہے۔ تو کفار کو متنبہ کیا گیا ہے کہ آج اگر وہ رسول کو بے یار و مددگار دیکھ کر انہیں دبا لینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا جب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اصل میں بے یار و مددگار کون ہے، اور وہ وقت دور ہے یا قریب، اس کا علم اللہ ہی کو ہے، اور رسولوں کو صرف وہ علم حاصل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انہیں دینا چاہتا ہے یا جو فرائض رسالت کی انجام دہی کے لیے ضروری ہوتے ہیں، اور یہ علم ایسے محفوظ طریقے سے دیا جاتا ہے کہ کسی بیرونی مداخلت کا امکان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد سورہ مزمل ہے، اور سورہ مزمل بالکل ابتدائی جو صورتیں نازل ہوئی تھیں اس میں ہے۔ تو اس صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری بوجھ جو آپ کے اوپر ڈالا گیا تھا، بار امانت، اس کو ادا کرنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے اس کے پیدا کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی 7 آیات میں حکم دیا گیا ہے کہ جس کار عظیم کا بار آپ پر ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کریں، اور اس کی عملی صورت یہ بتائی گئی ہے کہ راتوں کو اٹھ کر آپ آدھی رات یا اس سے کم و بیش نماز پڑھا کریں، یعنی تہجد پڑھا کریں، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے کٹ کے اللہ کے ہو رہے جو اس ساری کائنات کا مالک ہے، اور اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر کے مطمئن ہو جائیں،
مخالفین جو آپ کے خلاف باتیں بنا رہے ہیں ان پر صبر کریں، ان کے منہ نہ لگیں اور ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اگلی آیات میں مکہ میں ان لوگوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے انہیں متنبہ کیا گیا ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اسی طرح سے رسول بھیجا ہے جس طرح فرعون کی طرف بھیجا تھا، لیکن جب فرعون نے بات نہ مانی اللہ کے رسول کی تو اس پہ جو عذاب آیا، تم کفر کر کے اس عذاب سے کیسے بچ سکو گے۔ دوسرا رکوع جو ہے وہ بعض روایات کے مطابق 10 سال بعد نازل ہوا ہے، اور اس میں نماز تہجد کے متعلق وہ جو ابتدائی حکم تھا کہ آپ آدھی رات تک کھڑے رہیں، اس میں کچھ تخفیف کر دی گئی اور حکم دیا گیا کہ تہجد کی نماز کا جہاں تک تعلق ہے وہ تو جتنی بآسانی پڑھ سکتے ہوں پڑھ لیں، لیکن مسلمانوں کو اصل اہتمام جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو 5 وقتہ فرض نمازیں ہیں ان کو پوری پابندی کے ساتھ قائم کریں، فریضہ زکوٰۃ ٹھیک ٹھیک ادا کرتے رہیں اور اللہ کی راہ میں اپنا مال خلوص نیت کے ساتھ خرچ کریں۔ اور کہا گیا کہ جو بھلائی کے کام دنیا میں تم انجام دو گے وہ ضائع نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کی حیثیت اس سامان کی سی ہے جو ایک مسافر اپنی مستقل قیامگاہ پر پہلے پہنچ جاتا ہے۔ کوئی نہیں، تم وہاں پہنچو گے تو سب کچھ تم موجود پاؤ گے، اور یہ پیشگی سامان اس سامان سے بہتر ہے جو تم دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے، تو تمہیں اپنے مال کے ساتھ ساتھ بہت بڑا اجر بھی ملے گا۔ اس صورت کا ہمارے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم ممکنہ حد تک تہجد کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ ساتھ فرض نمازوں کی فکر کریں اور اللہ کے راستے میں انفاق کریں۔ اس کے بعد سورہ مدثر ہے، اور سورہ مدثر جو ہے یہ سورۃ علق کے بعد نازل ہوئی ہے، اور اس کا پس منظر یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھبرا کے کمبل اوڑھ کے لیٹ گئے تھے تو کچھ عرصے کے بعد پھر یہ وحی نازل ہوئی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اب کمبل جو اوڑھ کے لیٹ گئے ہیں اب اٹھ کھڑے ہوں اور اللہ کے راستے میں دعوت دیں۔ تو ابتدائی جو 7 آیات ہیں ان میں پہلی مرتبہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اٹھیں اور خلق خدا کو اس روش کے انجام سے ڈرائیں جس پہ وہ چل رہی ہے، اور اس دنیا میں جہاں دوسروں کی بڑائی کے ڈنکے بج رہے ہیں آپ اللہ کی بڑائی کا اعلان کریں، اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جو ہدایت فرمائی گئی کہ جو کام آپ کو کرنا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زندگی ہر لحاظ سے پاکیزہ ہو اور آپ تمام دنیوی فائدوں سے قطع نظر کر کے مکمل اخلاص کے ساتھ جو خلق خدا ہے اس کی اصلاح کا فریضہ انجام دیں، اور اس راستے میں جو مشکلات پیش آئیں ان پہ صبر کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی تبلیغ شروع کی اور آپ نے سنانا شروع کیا تو مکہ میں ظاہر بہت مخالفتوں کا ایک طوفان کھڑا ہو گیا، تو اس لیے اس کے جواب میں آیت نمبر 8 سے 10 تک منکرین کو خبردار کیا گیا کہ آج جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا انجام وہ قیامت کے روز دیکھیں گے۔ آیت نمبر 11 سے 26 تک ایک کافر ولید بن مغیرہ کا نام لیے بغیر بتایا گیا کہ اللہ نے اس شخص کو کیا کچھ نعمتیں دیں اور اس نے اس نعمتوں کا جواب کیا دیا ہے۔ پھر آیت نمبر 27 سے 48 تک دوزخ کی ہولناکیوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور دوزخیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تمہیں کون سی چیز دوزخ میں لے گی تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہ پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہ کھلاتے تھے، اور دین کے خلاف باتیں بنانے اور جھٹلانے والوں کے ساتھ ان کا ساتھ دیتے تھے، یہاں تک کہ یہ دن آ گیا۔ اور پھر آخر میں ان کا اصل مرض بتایا گیا کہ لوگ آخرت سے بے خوف ہیں، اسی لیے طرح طرح کی نامعقول شرطیں پیش کرتے ہیں کہ ہم ایمان کب لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کو کسی کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کی شرطیں پوری کرے۔ قرآن ایک عام نصیحت ہے، اب جس کا جی چاہے قبول کرے اور جس کا جی نہیں چاہتا وہ نہ قبول کرے، دونوں کے انجام جو ہوں گے وہ مختلف ہوں گے۔ تو اس صورت کی جو ابتدائی آیات ہیں وہی ہمارے لیے عملی نکات بھی ہیں کہ ہم نے دعوت دین بھی دینی ہے، اور اس کے ساتھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی تھی پاک بھی رہنا ہے اور صبر بھی کرنا ہے، تمام ہدایات جو ہیں ان پہ عمل کرنا ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ القیامہ ہے، اور سورۃ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے یوم قیامت اور نفس لوامہ یعنی ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی ہے کہ جو منکرین قیامت کے وقوع کو ناممکن سمجھتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم ہڈیوں کو جمع کیوں نہیں کر سکیں گے، ہم تو انسان کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہے۔ اور جب قیامت آئے گی تو اس روز جو مناظر ہوں گے کہ چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند آپس میں مل کر نظام کو درہم برہم کر دیں گے، اس کا تھوڑا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ ہوگی اور وہ حاضری کا دن ہوگا اور سب اگلا پچھلا انسان کی آنکھوں کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دے گا اور اس کا مطلب بھی سمجھا دے گا، اور شاید یہ اسی کی برکت ہے کہ آج تک یہ کلام پاک جو ہے اس میں حفظ ہو رہا ہے اور دن بدن حفاظ کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا منظر اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ تم جلدی مل جانے والے فائدے کے پیچھے بھاگتے ہو اور آخرت سے صرف نظر کرتے ہو، اور قیامت کے دن کا منظر پھر آتا ہے کہ کچھ چہرے جو ہیں وہ چمکدار ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور زندگی بعد موت کا انکار کرنے والوں کے لیے تباہی کی خبر ہے وہ اس میں دی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ دہر ہے،
سورۃ دہر کا نام سورۃ الانسان بھی ہے، اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حقیقت بیان فرمائی ہے کہ کیا اللہ میں اتنا ہی زمانے کا کوئی ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب انسان کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، یعنی اس کا کوئی نام تھا، نہ وجود تھا، نہ نقشہ، تو صرف اللہ کی یہ چیزیں موجود تھیں۔ پھر انسان کو اللہ نے سمیع البصیر بنایا، دیکھنے والا، آنکھوں والا اور سننے والا، اور اس کو انتخاب کی آزادی دی ہے کہ چاہے تو شکر کرے اور چاہے تو کفر کرے، اور دونوں کا انجام بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ جنت کی خوبصورت منظر کشی ہے اس صورت کے اندر، اور بہت ہی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کے گنوائی ہیں، اور پھر بتایا ہے آخری حصے میں جا کے کہ کن لوگوں کو یہ نعمتیں ملیں گی، اور کس طرح سے جو دائی ہیں خاص طور پہ انہیں ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے کہ صبح شام اللہ کے سامنے حاضری دیں، اور راتوں کو اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، اس کی حمد اور تسبیح کریں، اور یہی وہ نصاب ہے جو آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے، اور اللہ کی اس پر نظر ہے، وہ چاہے تو انسانوں کی شکلیں بدل کے رکھ دے، لیکن اہل ایمان کو انشاءاللہ اس کی رحمت ڈھانپ لے گی، اور ظالم لوگ جو ہیں وہ عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آخری سورت 29ویں پارے کی سورۃ المرسلات ہے، اور یہ بھی مکی صورت ہے، اور ہوائیں سے مراد مرسلات سے جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی قسم اس چیز پہ کھائی ہے کہ قیامت ضرور واقع ہوگی اور یہ فیصلے کا دن ہوگا، اور اس صورت میں ایک آیت بار بار دہرائی گئی ہے، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی ہے اس دن چھٹلانے والوں کے لیے۔ تو اس کی تکرار سے مقصود یہ ہے کہ انسان تباہی سے بچنے کی فکر کرے۔ اللہ نے مختلف پیرایوں میں اپنی خوبصورت تخلیق کی مثالیں اس میں بیان فرمائی ہیں، اور ان کے ذریعے تذکیر کی ہے، اور تذکیر سے منہ موڑنے والوں کے لیے بار بار سخت وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس صورت میں جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم آخرت کی فکر کریں، اور آخرت کی تذکیر کریں، اور آخرت کے لیے تیاری کریں۔ اس کے بعد سورہ نبا ہے، جو 30ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، بڑی خبر، یہ قیامت کے بارے میں۔ تو اس صورت میں بھی قیامت کا نقشہ سامنے آتا ہے، لیکن قیامت کا تذکرہ کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین دنیا میں انسان کے لیے فراہم کی گئی نعمتوں کا بھی تفصیلی تذکرہ کرتا ہے کہ زمین، آسمان، اس کی جو نعمتیں، نیند، آرام، بارش، غلے، سبزیاں، یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ دلیل ان سے لاتا ہے کہ آخرت جو ہے وہ ضرور برپا ہوگی، اور اللہ فرماتا ہے کہ جہنم جو ہے وہ باغیوں کی گھات میں ہے۔ یہ فکر نہیں ہے ان کو، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ایک عمل ان کا لکھ کے رکھ رہا ہے، اور نیکوکار لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ اور آخری جو پیراگراف ہے وہ بہت ہی زیادہ غور کرنے والا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس روز جبرائیل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، اللہ احکم الحاکمین کی عدالت قائم ہوگی، اور وہاں کوئی شخص اڑ کے بیٹھ کے اپنے متوسلین کو بخشوانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی زبان کھول سکے، اور کافر اس روز اپنی ناکامیاں دیکھ کے حسرت سے پکار اٹھے گا کہ کاش میں خاک ہوتا اور دوبارہ زندگی نہ ملتی، مگر یہ حسرت ہوگی، اس کا کوئی حاصل نہ ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ النازعات ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ نازعات سے مراد فرشتے ہیں جن کی قسم کھائی گئی ہے، اور اس کا موضوع بھی قیامت ہے کہ یہ فرشتے اللہ کے حکم کے مطابق مختلف ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں، انسان کی جان اس کے جسم سے نکال کر لے جاتے ہیں، اور پوری کائنات میں اللہ کے احکام کی بجاوری میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ تصور جو کافروں کا تھا کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک ہی زوردار ڈانٹ پڑے گی اور سب مردے اٹھ کھڑے ہوں گے اور خود کو کھلے میدان میں موجود پائیں گے۔ پھر قصہ موسیٰ اور فرعون کا ضمناً تذکرہ کیا ہے، اور قیامت کا ہنگامہ عظیم برپا ہونے کی خبر دی ہے، اور بتایا کہ جنت اور دوزخ دونوں سامنے لے آئی جائیں گی، اور جن لوگوں نے سرکشی کی، آخرت کو فراموش کیا، ان کے ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرتے رہے اور نفس کو بری خواہشات سے روکا رکھا، ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جنت ہوگا۔ اور آخرت کے دن انسان کو محسوس ہوگا کہ دنیا میں ان کا قیام ایک دن یا پچھلے پہر یا تھوڑا سا ایک پہر ہے جس میں وہ رہے تھے۔ اس کے بعد سورۃ العبس ہے، اور عبس کا مطلب ہے تیوری چڑھانا، ناگواری کا اظہار کرنا، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تنبیہ کی گئی ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم ان کے پاس حاضر ہوئے تھے جو نابینا صحابی تھے، اور اس وقت آپ کے پاس قریش کے سردار بیٹھے تھے، تو ان کی طرف توجہ دی اور ان کو ذرا نظر انداز کیا، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا متوجہ کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ کو توجہ دینی چاہیے تھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ اور انسان کی اپنی ساخت جو ہے اس کی طرف متوجہ کر کے اس سے آخرت پہ دلائل قائم کیے ہیں، اور پھر آخرت کا منظر کھینچا ہے کہ وہ دن بڑا سخت دن ہوگا، اور اس روز کچھ چہرے کھلے ہوئے ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، اور انسان اپنے سارے خاندان کو فدیے میں دینے پہ تیار ہو جائے گا جو اس دن کے عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس دن کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی صورتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہم کل دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔